رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت لا يعذب ببقاء اہلہ علیہ، میت کو اس کی اہل والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے بخاری میں، اور ایک طرف یہ آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ توجہ سے سنو، ایک طرف حدیث ہے میت کے گھر والے روئیں تو میت کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، ان المیت لا يعذب ببقاء اہلہ علیہ۔ دوسری طرف قرآن کی آیت ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر اس کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ علماء نے ان دونوں میں جمع یوں کیا ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو منع نہیں کیا میت پر رونے اور معاملہ بیان کرنے سے، نوحہ کرنے سے، اس کی اولاد کے نوحہ کرنے، رونے بیان کرنے سے اس کو عذاب ہوگا۔ اور جو ساری زندگی بچوں کی تربیت کرتا رہا، ان کو منع کرتا رہا، پھر بھی اگر کوئی اس پر روتا ہے اس کا عذاب کو نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ کی تو ان کے بدعمالیوں کی سزا بھی باپ کو ملے گی، اور اگر تربیت کی تو ان کی نیکیاں بھی باپ کو ملیں گی، کیونکہ وہ سبب پر ہے۔ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا بتاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خود کر رہا ہوتا ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام میں کوئی نیک کام جاری کر دیتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا اجر ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو اسلام میں بری سنت، برا کام شروع کر جاتا ہے، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آدم کے دو بیٹے، انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، بولے کر دو، اس نے کر دیا۔ فرمایا قیامت تک جتنے کروڑوں اربوں انسان ناحق قتل ہوں گے، جتنا ان قاتلوں کو گناہ ہوگا اتنا آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی گناہ ہوگا، لأنه اول من سن القتل، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا۔ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں اگر انسان ان کی اچھی یا بری تربیت کا سبب بنا ہوگا۔ اچھی کا بنا ہوگا تو ان کی نیکیاں اٹھائے گا، بری تربیت کا سبب بنے گا ان کے گناہ اٹھائے گا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، لوگ ان کے نام کوئی چیز لوگوں کرتے ہیں، میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تیری قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور باقی بازار ان سے بچانا چاہتے ہو؟ جب تیری ہدایت کا وہ سبب بنے تو انشاءاللہ ان کو ہماری نیکی ملے گی۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کی فکر کرو، ہم نے تو مر ہی جانا ہے، ان کی نیکیاں ہمیں ملے، ان کے گناہ ہمیں نہ ملے۔ انبیاء کرام کو اپنی اولادوں کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو دنیا کا امام بنا رہا ہوں، متقین کا امام، نبیوں کا باپ، نیکی میں اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ فوراً کہتے یا اللہ
میری اولاد کو بھی بنا۔ قال ومن ذریتی، اللہ فرماتے ہیں آپ کی دعا جزوی قبول ہوگی، لا ینال عہد الظالمین، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو بھی امام بناؤں گا، آپ کی اولاد کو بھی بناؤں گا، مگر جو ان میں سے ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پوچھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے اپنے علاقے سے، عراق سے نکلے فلسطین گئے، وہاں سے آئے مکہ، اب واپس آ رہے تھے تو وہ جو ظالم حکمران تھا عورتوں کو پکڑ لیتا تھا، اس کو کہا کہ بولنا میرا بھائی ہے، تو میری بہن ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں تیرے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ اب کتنی محنت کر چکے تھے وہ، کوئی بندہ مسلمان نہیں، ادنی ہو گئے۔ اتنا بڑا معجزہ کہ کئی کناروں میں جناب لکڑیاں اور ان کو آگ لگا کے گلیل میں بٹھا کے ان کو پھینکا، اور وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ وہ ہمارا زمانہ ہوتا تو ان کو لوگ چومنا چاٹنا شروع کر دیتے، یہ چھوٹی سی بات ہے، کتنے بدبخت تھے، کوئی بندہ مسلمان نہیں۔ وہاں سے مکہ آتے ہیں، اپنی اولاد ہے، فآمن لہ لوط، ایک بتیجا مسلمان ہوا ہے۔ ہاں تو اتنی زیادہ محنت، دو کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ایک بہت زیادہ دعوت کا کام کیا اپنی قوم میں، حکمرانوں میں، اپنے گھر سے شروع کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایک کام تو دعوت کا کیا اور ایک کام اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، یہ دو کام بڑے بڑے، ویسے تو ان کے بہت قربانیاں ہیں۔ ایک کام دعوت کا کیا اور ایک کام کیا اپنی اولاد کے لیے دعا کا۔ اللہ اکبر، بیٹا اللہ نے دے دیا، بیت اللہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا۔ آگے ومن ذریتہ، یار ہماری اولادوں کو، ہماری اولادوں کو بھی اپنا نیک بندہ بنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے، امراۃ عمران تھی، اس نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے امید لگائی ہے یہ اللہ واسطے وقف ہے، ایسے ہی ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اور آخر میں فرماتی ہیں وَأُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ابھی دیکھو صبر تو کرو، ابھی وہ خود نہیں آئی، جو کچھ مجھے اللہ نے امید لگائی ہے نا، اس کو میں وقف کرتی ہوں، اور اس کو بھی اگر وہ پیدا ہو بھی چکی ہے اور آگے جو اس کی اولاد ہوگی، یا اللہ سب کو میں دعا کرتی ہوں کہ شیطان سے محفوظ رہو۔ کتنی فکر ہے اولاد، انبیاء کرام کو، انبیاء کی ماؤں کو اولاد کی کتنی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ نے اتنا کہیں اور نہیں ذکر کیا، اور ان میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان کے بھائی، ان کی اولادوں کو بھی ہم نے نبی بنایا تھا۔ تو یہ سب ان انبیاء کی دعا کا نتیجہ ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مکہ میں لا کر آباد کیا۔ بیٹا کون؟ جو چند دنوں کا ہے۔ ان دنوں میں ہم تو دفتر سے چھٹی لے لیتے ہیں، میرے گھر والوں نے بچہ دیا ہے، میں نہیں آؤں گا، میرے گھر میں کچھ سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ نے حکم دیا ان کو جا کر جنگل میں چھوڑ کر آ، اور جنگل ایسا جہاں کوئی بھی بلّا اس کو اٹھا کے لے آ سکتا ہے، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں، اور وہاں ان کو ٹھہرا کے واپس آ جاتا۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، بڑھاپے کی عمر میں بچہ دیا تھا اور اس کو بھی کہا دور کر دے۔ وہاں ان کو چھوڑ کر جب واپس آئے تو اللہ سے کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنی اولاد کو میں تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز مسجد کے پڑوس میں ہوں گے تو نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں چلتا ہے کہ پیسے زیادہ آ جائیں تو پھر موٹ کنڈا چھوڑو، بیٹھیے چلے جاؤ، اور وہاں اپنی کوئی مسجد کوئی نہیں، پھر عورتوں کی طرح گھر میں نماز پڑھو، اور باپ پہ تھوڑا کڑ ہوتا ہے، وہ 4 دن پڑھ لیتا ہے تو اولاد پھر برباد ہو جاتی ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ والے دین کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتے، دنیا کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام اگر عورت کی بات مان لیتے تو دنیا اچھی ہو جاتی، دین خراب ہو جاتا۔ کہا یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس سے تو قید اچھی ہے، جیل میں چلے گئے، دنیا تنگ کر لی، دین اچھا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے پاس رکھتے، شہرداری، ہر قسم کی چیزیں میسر، سیکیورٹی زبردست، تو دنیا اچھی ہوتی۔ ان کو لا کر کے جنگل میں آباد کیا، بیت اللہ کی بغل میں، دین تم اچھا کر لیا اور دنیا کمزور کر لیا۔ ایک عورت کو، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مرگی کے دورے پڑتے تھے، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں راستے میں جاتی گر جاتی ہوں اور پھر تڑپ تڑپ کر میری چادر کھل جاتی ہے، میرے لیے دعا کرتا۔ امام صاحب اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں مجھے مرگی کے دورے پر سے دعا کر دو تو کیا کہو گے؟ لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی میرے ساتھ سودا کرو، ان شئتی دعوت لکی وان صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہو تو دعا کروا لو اور اگر نہ کرواؤ تو جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اچھا وہ بھی کمال عورت تھی، کہنے لگی اگر ہماری عورت ہوتی تو مجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے اور میرا صدر کھل جاتا ہے اور آپ کو جنت کی پڑی ہوئی ہے، لیکن قربان جو کہنے لگی ظاہر قسمت ایک بیماری کے بدلے جنت مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے، آپ میرے لیے بالکل دعا نہ کریں۔ ہاں اتنی دعا کر دیں گرا کروں تڑپا کروں منہ سے جھاگ نکلے اور میرا صدر نہ پڑا۔ اللہ دنیا تنگ کر لی، دین اچھا کر لیا، اور ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟
ہمارے چلتا ہے جی 4 سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا شادی کو نا، اب علاج شروع ہو گئے، علاج سے بات نہیں بنی، اب پھر وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر کسی کی قبر پہ بھی ماتھا ٹیکنے چلی جاتی ہے، دین برباد کر لیتی ہے، مگر بچہ رات اسی کو دیتا ہے جس کو خود چاہتا ہے۔ دین بھی کیا دنیا بھی۔ تو اللہ کے بندے دنیا کی مصیبت کو برداشت کرتے ہیں اور دین کی مصیبت کو برداشت نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یا اللہ ہمیں مصیبت تو دنیا میں آنی کوئی نہ کوئی، مگر ہمارے دین میں نہ ہو۔ دنیا میں آئے، دنیا کمزور ہو جائے، برداشت ہے، ایسا فتنہ کوئی نہ آئے کہ جس سے ہمارا دین برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کی خصلت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی محنت سے کتنے بندے مسلمان ہوئے اور ان کی دعا سے کتنے بندے مسلمان ہوئے۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ میری اولاد سے ایک نبی بنا جو تیری آیات کی تلاوت کرتا ہو۔ دعائی کی نا، ذاتی محنت سے چند ایک بندے مسلمان ہوئے اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے ان کی اولاد سے، اور وہ ہزاروں میں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء سینکڑوں ہزاروں میں، اور سارے کے سارے ان کی اولاد سے آئے، اور جتنی دنیا مسلمان ہوئی وہ اولاد کی تربیت کی دعا کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ان پر کتنی دنیا مسلمان ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ اولاد کے لیے دعا کا نتیجہ ہے۔ اپنی ذاتی دعوت اتنی بار آور ثابت نہیں ہوئی، مگر اولاد کی تربیت کی دعوت، ان کی نیکی کی دعا وہ اتنی کارگر ہوئی کہ قیامت تک اس کا فیض جاری رہے۔ تو ہمیں اپنے اولادوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تربیت میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بیٹا اب ابا ابا کہنے لگ گیا ہے، اب مجھے اس کی تربیت کی فکر ہونے لگ گئی ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹے تو لیٹ ہو چکا ہے۔ جب یہ بچے کی استادی تلاش کر رہا تھا اس وقت اس کی ترجیحات کیا تھی؟ بولا مجھے تو وہ پسند آیا مگر بہنوں کو یہ پسند ہے۔ کیا چند مہینوں سالوں میں بہنوں نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اور وہ جو اس کو لا کر دیا بھگتنی اس کو پڑ گئی۔ بھئی مجھے تو وہ پسند ہے مگر اماں اس کو کہہ رہی ہے۔ چند مہینوں سالوں میں اس نے قبر میں چلے جانا ہے اور بھگتنی اس کو پڑے گی۔ یہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی ایک گبن ہے، یہاں بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھی لکھی، میں بچوں کی پڑھی لکھی سے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے دین پڑھی لکھی، آپ نے دنیا پڑھی لکھی تلاش کر لی، اور لا کر اس کو کہا چلو کالج، اتنی بڑی ہو تو کام کرو نا، اور جو اس کا بچہ کو کون سنبھالے گا؟ جاہل ماسی، ہاں جن کے لیے لایا تھا وہ جا کر لوگوں کی تربیت کر رہی ہے۔ اور کالج یونیورسٹی کتنی تربیت کرتے ہیں آپ کو بتائیے؟ ان کو تو اپنے پیسے سے غرض ہے، ان کو تو تربیت سے غرض نہیں ہے۔ آج کا بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے، سکول کے کماتا ہے تو گھر جا تیرا بعد میں سمجھائے گا، ابا کے کماتا ہے تو جب کالج تو خود میں سمجھائے گا، کوئی بھی نہیں۔
کوئی نہیں سمجھاتا ان کو. ایک انگریزی کا لفظ ہے کیریئر بلڈنگ اور ایک لفظ ہے کیریکٹر بلڈنگ. کیریئر بلڈنگ سکھائی جاتی ہے, کیریکٹر بلڈنگ نہیں سکھائی جاتی. نوکری کیسے کرنی ہے یہ بتایا جاتا ہے, تو انسان کیسے بننا ہے یہ سکولوں کالجوں میں نہیں بتایا جاتا. جو نصاب آیا وہ انہوں نے پڑھانا ہے, اس میں نمبروں کی کوشش کرنی ہے. اس کو باپ مرے تو جنازہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کی ان کو فکر نہیں ہے. اس کا ابا مرے تو یہ جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, اس کو جنازہ آتا ہے کہ نہیں, اس کی فکر سکول والوں کو نہیں ہے. ان کو فکر ہے کتنے بچے, کتنی تنخواہ, کتنی فیس, یہ کیا نکل رہا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. ایک دو بچوں پہ محنت کر کے ان کو اچھے نمبر دلوا دو اور اس کا اشتہار لگا دو, داخلہ جاتا رہے گا, باقی جائیں باہر میں. تو میرے عزیز بھائیوں, سکول والوں کو بچوں کی تربیت کی فکر نہیں, اور جو تو تربیت کے لیے لایا تھا وہ بھی کالج چلی گئی, اور پیچھے سے وہ سیدھا فیڈر میں دودھ پلا رہی ہے ماسی تیرے بچوں کو بغیر دھوئے, اور جاہل اپنی گندی گالیاں اور اپنی بری عادات اس میں ڈال رہی ہے. تیرے بچے اس جاہل ماسی کے سپرد ہو گئے, اور جاہل ماسی کے بچے روڈ ماسٹر ہو گئے. وہ ان کو روڈ پر چھوڑ کر آئی ہے. یہ طریقہ ہے معاشرے کو برباد کرنے کا. اس کی ڈیوٹی اس کو دے دو, اس کی اس کو دے دو, صاحب اتباع کرو. اس وقت یورپ, تو یورپ تھا جس کی دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, انہوں نے چائنا, وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, بچے نہیں ہو رہے, بچے نہیں ہو رہے. کبھی سی پیک پہ آتا ہے, ادھر ناک رگڑتا ہے, کبھی ادھر ناک رگڑتا ہے, مجھے کچھ سانس لینے دو, مجھے باہر نکلنے دو. اصل کہانی یہ ہے کہ اس کے پاس بڈھوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, جوان کم ہے. اس کی جو سپرمیسی تھی کہ پوری دنیا اپنی فیکٹریاں وہاں کھولتی تھی, وہاں جو کام کرنے والے ہاتھ زیادہ تھے وہ ختم ہو رہی ہے. وہ کہتا اب اس طرح ملکوں میں شروع کروں, وہاں ان کی پاپولیشن کو استعمال کر کے اپنا بچاؤ کر سکوں. اور برطانیہ کہتا ہے کہ اگر ہماری عورتوں کی ہڑتال کا یہی حال رہا اور مسلمان عورتوں کی سپیڈ یہی رہی تو 2030 میں برطانیہ میں مسلمان زیادہ ہوں گے اور اس کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا. آپ نے کوئی گولی چلائی, کچھ نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا خمیازہ ہے جو معاشرے کی ترتیب خراب کر کے معاشرے کو برباد کر گیا. عورت مرد والے کام کوئی 60% کر سکتی ہے. گاڑی چلا رہی ہو نا, یہ تو سمجھ آیا تھا کہ عورت ہوگی, مگر چلا تو لیتی ہے. مگر عورتوں والے کام مرد نہیں کر سکتے. عورتیں مردوں والے کسی حد تک کر لیں گی, مگر عورتوں والے کام مرد. 1 سال کا بچہ آپ کو 24 گھنٹے کے لیے دوں کیسا رہے گا؟ 1 دن کا بچہ 24 گھنٹے سنبھالو گے؟ پچھلے کام چھوڑ دیتا ہوں, چلو اسی سے شروع کر دیتے ہیں. تو جب ان کا کام کوئی کر نہیں سکتا, ان کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ پروفیشنل ڈگری لے کے کوئی جاب کرے گی, تو اولاد کی تربیت کہاں سے آئے گی؟ جب وہ اپنا کام چھوڑ دے گی, اس کا تم کر نہیں سکتے, تو پھر بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ کسی انگریز نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو, ہم آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست جاب دی ہے, اور وہ ایسی
اختصاص ہے، ایسا امتیاز ہے جو اور اس کی جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ جب آپ اس کو مصروف کرو کہ کسی اور کام میں، تو اپنا کام چھوڑ دیجیے۔ آپ دیکھو یہ جو میرے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، ان کو پوچھو ان کے بہن بھائی کتنے ہیں، اور جو اگلا درجہ ہے یہ 40-50 والے، ان کو پوچھو ان کے کتنے ہیں، اور آپ نیچے دیکھ لو کتنے۔ یعنی ہم جاب چھڑوا رہے ہیں عورتوں سے اپنی، آہستہ آہستہ اپنی جاب چھوڑ دیں، اور وہ اپنی جاب چھوڑ کر جب دوسروں کے کام کریں گی وہاں بھی کوالٹی مینٹین نہیں کر سکیں گی۔ اب ان کو کہو کہ چل تو لائن مین کھمبے پہ چڑھ 11,000 کے بھی، وہاں بھی کوالٹی نہیں آئے گی، اور جو یہ کام اس کا تھا وہاں بھی نہیں آئے گی۔ نتیجہ معاشرہ تباہ و برباد، اور اولاد کی کوئی تربیت نہیں کرے گی۔ کراچی میں تھا، نماز کے بعد ایک آدمی آ کہتا جی آج ایک جگہ پہ جاب نکلی تھی، ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے، اور میری بیوی کوالیفائی کرتی ہے، اور اس نے درخواست دیا ذرا دعا کر دینا اللہ قبول کر لے۔ میں نے اس کو کہا کہ سپوز کہ تیری بیوی ڈائریکٹر بن گئی اور مجھے یا کسی کو اس سے کام ہے، تو وہ تو جائے گا، جا کر کے دروازہ بند کر دے گا، ڈائریکٹر ہے نا، تو میں نے اکیلے میں ڈائریکٹر صاحب تو تو برداشت کرے گا کہ تیری بیوی اس کمرے میں ہو اور ایک اور دوسرا مرد ہو، دروازہ بند ہو، ایسے چونکا جیسے اس کو اب پتہ چلا ہے کدھر جا رہے ہیں۔ 55 اور 45 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھ لینا، صحیح بتاؤ۔ آپ کے پاس 55 ہے اور میرے پاس 45 ہے، کتنا فرق ہے؟ اگر آپ مجھے 5 دے دو تو فرق 5 کا ہوگا نا، 5 کا فرق تھا نا، 10 کا تو نہیں تھا۔ اور سمجھو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت کے 2 اسباب بیان کیے تھے۔ الرجال قوامون علی النساء، نمبر 1 بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو ہماری مرضی، ہم نے فضیلت دی ہے، کوئی وجہ نہیں۔ نمبر 2 وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ نے جاب کروائی اور لڑکی کو، اس نے جا کر شوہر سے مال والی فضیلت چھین لی، مال کو خرچ کرتا تھا، اب یہ کرتی ہے، تو برابر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ آئے گی جاب سے ہے تھک گئی، اور یہ آئے گا جاب سے ہے تھک گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بچوں کو کون دیکھے گا؟ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے کی جاب کرنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جس ڈبے میں ہم نے تمہیں رکھا ہے نا، اس سے نکلنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ جہاں ہم نے رکھا ہے راضی ہو جاؤ، باہر نکلنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ مرد ہو نا، اپنے ڈبے میں رہو، نہ داڑھی چھین کے عورتیں بننے کی کوشش کرو، نہ ان کے مشابہت بناؤ، نہ ان جیسی عادات اپناؤ۔ عورت ہو مردوں جیسا بننے کی کوشش نہ کرو۔ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ڈبے میں رہو، جہاں نے رکھا وہیں رہو۔ تو پھر گاڑی جب ہر شخص اپنی ڈگری کے حساب سے جاب پر ہوگا تو فیکٹری ٹھیک چلے گی، اور جب جگہ بدل دی جائے گی خام خواہ، اس کا کام اس کو نہیں آتا، اس کا کام اس کو نہیں آتا، فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ تو بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے جو ہم نے بچیوں کو پروفیشنل تعلیم دے کر جاب پرووائڈ کی۔ یاد رکھو، ایک اور زاویے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
آپ نے اگر ایک مزدور لیا، اس کو کہا کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دے دی، یہ ریت پڑی ہے، اس کو چھت پہ رکھنا ہے، 2000 کا دوں گا، 12 گھنٹے کا 2000 دوں گا۔ وہ جائے اور آدھا گھنٹہ کھانے پہ لگا دے، 10 منٹ پیشاب کرنے پہ لگا دے، کوئی آدھا گھنٹہ آرام کر لے، تو ہو سکتا ہے آپ قبول کر لیں، ٹھیک ہے یار، کھانا بھی مجبوری تھی اور پیشاب بھی مجبوری تھا، اور چلو تھک گیا تھا تھوڑا لیٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ جائے اور جا کر کے بڑے ہوٹل پہ گوشت کٹوا کے کڑھائی کا آرڈر دے، گھنٹہ انتظار کرے تو کھا کر آئے، اور واپس آئے تو تھوڑا سا کام کر کے فیس بک دیکھنا شروع کر دے، گھنٹہ اس پہ لگا دے، اس کو قبول کرو گے؟ ہاں؟ ایک ہوتا ہے نوکر مزدور، ایک ہوتا ہے زار خرید غلام، دونوں میں فرق ہے نہیں؟ زار خرید کو آپ کوئی کام کہو وہ نہیں کہہ سکتا، نہ وہ گھڑی کی طرف دیکھ سکتا ہے ٹائم ہو گیا، اور جو نوکر اور مزدور ہوتا ہے وہ کہے گا میں نہیں کرتا یہ کام، کہہ سکتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذات خرید غلام نہیں بلکہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے ہمیں جس کام پہ رکھا ہے وہ ہے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اگر ہم کہیں یا اللہ پیٹ بھی لگایا ہوا تھا 46 گھنٹے میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، اللہ کو ٹھیک کر لو بھائی۔ اچھا یا اللہ تھک گیا ہوں سونا میں نے 6 گھنٹے، سو جا بھائی۔ اچھا یا اللہ کھانا کھانا ہے 15-20 منٹ کرو، ٹھیک ہے۔ واش روم میں 10 منٹ لگ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ایک جاب کی جگہ 2 جاب کرنا شروع کر دیں، 3 جاب شروع کر دیں، تو یہ قبول ہوگا؟ آپ کو رکھا تھا عبادت کے لیے اور آپ سارا وقت اس میں لگا رہے ہو۔ بیوی کو جاب دی تھی، اولاد کی تربیت، وہ قوم کی معمار تھی، قوم کی معمار تھی، اس کو تھوڑا لگا دیا کام پہ، یہ قبول ہے؟ تم غلام ہو، غلامی کا احساس رکھو اور دیکھو کہ مالک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جتنا کام وقت عبادت کا تھا وہ بھی تم دنیا پہ لگا دو، 2 جاب کرو، 3 جاب کرو، 2 گھنٹے وہاں 2 گھنٹے وہاں۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو بڑا خدمت گزار ہوں، میں تو رات 1 بجے فارغ ہوتا ہوں، اور جب آتا ہوں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں سکول تو میں سو چکا ہوتا ہوں، بس ویکینڈ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، اور جناب جتنی بھی فیس تو میں دیتا ہوں ان کی، تو میں کہتا ہوں تو ابا نہ ہوا ATM کارڈ کی مشین ہوا، ہاں ابا نہ ہوا ATM کارڈ ہوا کہ جس کا بٹن دبانے سے پیسے نکل آتے ہیں، باقی ٹھیک ہے چل رہا۔ پوچھو تیرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جی میرا بچہ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں باپ کو، بس میں تو مزدوری کرتا ہوں، مجھے تو فکر ہوتی مہینہ ختم ہو رہا ہے تو میں نے تو فیس کا ارینج کرنا ہوتا ہے، باقی وہ تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں جی استاد جی آپ نے کہا سود حرام ہے، اور میں نے تو CA کیا ہوا ہے، اور میں تو جس کمپنی میں بھی جاتا ہوں اس کو آرڈر بینک کا ہی ملا ہوتا ہے، مجھے تو سود ہی لکھنا پڑتا ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ میں کہتا ہوں بیٹے تو لیٹ ہو گیا ہے، جب تو پڑھنے لگا تھا اس وقت پوچھتا، اس وقت تجھے ہوش نہیں رہا، تیرے باپ کو ہوش نہیں، اولادیں برباد ہو رہی ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہی ہیں، کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، میں نے یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہے، MPhil بھی PhD بھی،
کبھی کبھی کسی صحافی سے پنگا لے لے تو وہ خبر چھاپ دیتا ہے، ورنہ خاموشی رہتی ہے۔ بچی جا رہی ہے گھر سے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، سب سے پہلے اس کو اٹھایا رکشے والے نے، اور وہ اکیلی تھی رکشے والے کے ساتھ، پھر دوسری بچی، پھر تیسری، واپسی پہ پھر سب اتر گئی، پھر یہ اکیلی تھی رکشے والے کے ساتھ۔ کسی کو فکر نہیں حالات کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ اگر کسی سکول میں انگریزی اچھی ہو تو کہتا ہاں زبردست سکول ہے یار، 6 مہینے ہوئے میرا بچہ انگریزی بولنے لگ گیا۔ کیا وہ صبح شام کے اذکار سکھاتے ہیں؟ کیا وہ نماز سکھاتے ہیں؟ اگر تو مر گیا تو تیرا جنازہ سکھایا ان کو؟ منہ چھپاتے پھرتے ہیں ابا مر گیا، کھڑے ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں۔ یہ سارے گناہ باپ کو ملے گا جس نے اس کی تربیت نہیں کی۔ میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے، اور اس کو ضد کی، اس نے موبائل لے دیا، نیٹ چلا رہا ہے، جو گند جہان کا دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ تو بھائیوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ان کی تربیت کی فکر کرو، ان کے لیل و نہار پہ نگرانی کرو۔ آپ دیکھتے نہیں، گلی میں کھیل رہا 5 سال کا بچہ، 5 سال کی بچی، لڑکے کی پتلون ایڑیوں سے نیچے جا رہی ہے، لڑکی پر 2 انچ کپڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بچی ہے تو کیا ہے، یہ پلیری ہے، اسی طرح جوان ہو گئی، اس کا جسم کپڑے برداشت نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے پتہ لگایا اسے جوان ہو جانا، تم تو مر چکے ہوگے اس کو۔ اپنی گھر والیوں، اپنی بچیوں، ان کے پردے کی فکر کرو، اپنے اولادوں کے کپڑوں کی فکر کرو، ان کی اخلاقیات کی فکر کرو، ایسے سکول کو پسند کرو جس میں ان کے دین کی فکر ہوتی ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی جب اثر کا وقت ہوتا ہے اسی وقت میرا لیکچر ہوتا ہے، میں پڑھنا ہوتا ہے، تو کیا کروں؟ میں کہتا ہوں نماز تو 5واں رکن ہے اسلام کا، تو لیکچر کی طرح رکن ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی پروفیشنل تعلیم جس سے میں منع کر رہا ہوں، وہ پڑھ رہی ہے اور کہتی نماز کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے اہم چیز اللہ کا دین ہے، سب سے اہم چیز اللہ کا دین ہے۔ ساری کائنات میں افضل ترین ذات کا نام کیا ہے؟ بولو۔ مخلوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعلیٰ تو کوئی نہیں، ان سے قیمتی تو کوئی نہیں۔ ہاں، اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اسلام پر محمد قربان ہے یا محمد پر اسلام قربان ہے؟ سوچ کر بتاؤ، اسلام پر محمد قربان ہے یا محمد پر اسلام قربان ہے؟ ذرا غور تو کرو، اس دین کی کیا شان ہے جس پر کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ذات قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ماتھا مبارک پھوٹ گیا، لہو لہان ہو گئے، ان کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اسلام پر، اور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں تو چاہتا ہوں میں اسلام پر قربان ہوں، پھر مجھے زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر قربان ہو جاؤں۔ اس دین کو ہم نے کیا قدر دی ہے، کتنا حصہ جو ہم اور ہماری اولادیں دین کو سمجھتی ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو،
جانور مر رہے ہوں، کھیتیاں اجڑ چکی ہوں، اس وقت جتنا لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیشہ انسان کو اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس کا۔ ہم ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں بچے کو جہاں وہ پکا انگریز بنا دے۔ اگر 4 انگریزی کے لفظ کم بھی ہو جائیں گے تو فکر نہیں، لیکن اصل تو اس کا دین ہے، اس کو نماز روزے کا پتا ہو، اس کو اخلاقیات کا پتا ہو۔ 5 10 چلا کے لے کے آ جاتے، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو پتا ہونا چاہیے جو انسان کا امر اور عقیدہ واجب ہے اتنا اس کا علم بھی واجب ہے۔ یہ واجبی علم ہمیں اسکولوں میں دینا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ عبدالواحد صاحب ماشاءاللہ سے بھی محنت کر رہے ہیں، بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، دورے چل رہے ہیں نام سب کے بھی، قرآن و سنت کے بھی، تجوید پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے۔ سارے سکولوں کالجوں کی تعلیم بھی ہم نے دیکھی ہے اور مدرسے کی دیکھی ہے۔ ہم جو انالیسس کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ جو اہمیت دنیا اور آخرت میں دین کی ہے وہ کہیں کسی چیز کی نہیں، کوئی قریب بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کو اہمیت دو، ایسے اداروں کے بازو بنو اور اپنی اولادوں کو بھی وہاں بھیجو۔ انشاءاللہ دین کو تو ملے گا، دنیا میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق